وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم واعلموا أن الله مع المتقين. تمام قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سازوار ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا. لاکھوں درود و سلام و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس دن سے جس دن سے کہ اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، مہینوں کی گنتی 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اے لوگو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ یاد رکھو، یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. محترم بھائیو، آج ذی الحج کی 29ویں تاریخ ہے. اگر آج چاند نظر آ جا رہا ہے تو سمجھیے کل سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ 30 کا مکمل مہینہ ہوگا تو پرسوں سے سمجھیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے ہم
محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اسلام کے اندر اسلامی سال میں پورے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جس کی شریعت کے اندر بڑا ہی مقام اور جو مہینہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ یہ چاروں مہینہ صرف اب اسلام کے آنے کے بعد ہی نہیں بلکہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کی بڑا ہی احترام کیا کرتے تھے۔ وہ ان 4 مہینوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپس میں فساد و بگاڑ کے معاملے کو پیدا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان 4 مہینوں کی احترام کرتے تھے، ان 4 مہینوں کی تقدس کو بحال رکھتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد ان 4 مہینوں کی تقدس اور ان 4 مہینوں کا احترام اور ان 4 مہینوں کی عظمت اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسلام نے اس کو اور محترم اور اس کو اور مقدس بنا دیا۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 2 مہینے ہیں۔ تو یہ چاروں مہینے بڑا ہی محترم اور مقدس مہینہ ہے، لہٰذا ان مہینوں کے اندر انسان کو لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو، غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو، برائی کرنے سے اپنے آپ کو بنسبت دوسرے مہینے کے ان 4 مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان 4 مہینوں کے اندر بنسبت دوسرے مہینے کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنی چاہیے۔ محترم بھائیو، مجھے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور جس کے تعلق سے کچھ باتیں بتانی ہے وہ ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا یہ مہینہ۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے، اور اس کے احترام کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا وجہ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف کی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مہینے یا کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے تو سمجھیے کہ اس چیز کی اور اس مہینے کی، اس دن کی اللہ رب العالمین کے نزدیک اور شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا ہی مقدس اور محترم مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے محترم اور سب سے فضیلت والا روزہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے کا روزہ ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کی اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، مسلم معاشرے کے اندر کچھ ایسے گروپ یا ایک ایسی جماعت پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی وہ اس مہینے کی تقدس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی تقدس کو وہ بحال رکھ رہے ہیں، اس مہینے کا وہ بڑا احترام کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسرے انداز میں اس کو دیکھا جائے تو وہ اس مہینے کا احترام نہیں، اس مہینے کی تقدس نہیں، اس مہینے کی عظمت کو برقرار نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ وہ اس مہینے کی تقدس کو دوسرے الفاظ میں پامال کر رہے ہیں، اس مہینے کی تقدس کو وہ ختم کر رہے ہیں، اور اس مہینے کی عظمت کو وہ گرا رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، اور اسلامی شریعت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو دوسرے لوگوں کی نظر میں کم کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس مہینے کے اندر؟ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلم معاشرے کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر وہ کوئی اچھا کام نہیں کریں گے،
وہ کوئی شادی بیاہ کا کام نہیں کریں گے، وہ کسی خوشی کے اندر شامل نہیں ہوں گے، وہ کوئی سفر نہیں کریں گے، وہ کوئی تجارت کا کام شروع نہیں کریں گے۔ الغرض اس مہینے کے اندر بہت ایسے بدعات و خرافات ہیں جو ہم مسلم معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہم مسلم معاشرے کے اندر مسلم لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہ کرنا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہ کرنا، اس مہینے کے اندر سفر نہ کرنا، اس مہینے کے اندر اچھے کھانے یا اچھے پکوان نہ پکانا، یا جو بھی بدعات ہم کرتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر جائز ہے یا یہ اور کسی اور کا طریقہ ہے؟ اگر ہم غور کریں گے تو یہ طریقہ ہم مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے، یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے یا کوئی اچھا عمل کرنے سے ہمیں روکا گیا ہو، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ طریقہ ہندوؤں کا ہے، یہ طریقہ شیعہ لوگوں کا ہے، یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابھی ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، مطلب سمجھے انگریزی کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہے جولائی کا مہینہ، یعنی 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ ہندوؤں کا ایک مہینہ، ہندوؤں کے پاس ایک مہینہ ہے، تمل ناڈو کے اندر اس مہینے کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن ہمارے اندر اس ہندوؤں کا جو ایک مہینہ ہے جسے وہ لوگ ساون کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ساون کا مہینہ، اس مہینے کے اندر ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پورے مہینے کوئی نان ویج نہیں کھائیں گے، کوئی بسان کی چیزیں وہ نہیں کھائیں گے۔ یہاں بھی وہ چلتا ہے لیکن وہ کس مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے معلوم نہیں، لیکن ہمارے یہاں ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے ساون کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر جو ہندو گوشت مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی وہ اس مہینے کے اندر یہ ساری بسان کی چیزیں نان ویج کھانا چھوڑ دیتے ہیں، صرف ویج کی چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، لیکن ہم مسلم معاشرے کے اندر ہم مسلمان بھی ان کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم ان ساری چیز اس مہینے کے اندر اچھے کام کرنا یا شادی بیاہ کرنا، خوشیاں منانا، ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسری چیز، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو محرم الحرام کے مہینے کو ہم فوراً جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک ہم ان 10 دنوں کو حضرت حسین عنہ کی سیرت سے، ان کی زندگی سے، ان کی شہادت سے وہ جوڑ دیتے ہیں، اور پہلی تاریخ سے لے کر کے ہی تعزیہ کی شروعات شروع ہو جاتی ہے۔ تعزیہ بیٹھانا، پنجے بیٹھانا یا کچھ ایسے اعمال ہم کرتے ہیں ان دنوں کے اندر جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ ہے، 10ویں محرم کو جو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کا کس سے تعلق ہے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 10ویں محرم کا تعلق ہے، یا یہ عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دوسرے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے؟ 10ویں محرم کے دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اگر ہم اس کی تاریخ پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 10ویں محرم کے دن جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں وہ غم کے اندر ڈوب کر کے کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے احادیث کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاریخ، عاشورہ کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ مسلم کی روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن وہ اچھے پکوان پکاتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس دن وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو یہودیوں سے پوچھا کہ اے یہودیوں، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب بھی 10ویں محرم آتا ہے تو اس 10ویں محرم کے دن تم روزہ رکھتے ہو، اچھے کھانا پکاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، نئے کپڑے پہنتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح تم کرتے ہو؟ تو اس وقت یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلایا تھا۔ اور اسی 10ویں محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا، انہیں دنیا سے نصف و نابود کر دیا تھا۔ اسی خوشی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھے تھے، اسی نبی کی اتباع کرتے ہوئے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی فالو کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا تم سے زیادہ ہم لوگ ان کے حقدار ہیں، ان کی اتباع کرنا تم سے زیادہ ہم لوگ حق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا، یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے۔ جیسے ہی رمضان کا روزہ فرض ہوا اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اختیار دے دیا کہ جو چاہے اس روزہ کو رکھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ عاشورہ 10ویں محرم کا تعلق یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، اگرچہ کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو کیا اس دن محرم کے اس 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے؟ ایسے بہت سارے لوگ بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے صلحاء اور بزرگ گزرے ہیں جو 10ویں محرم کو یا محرم کے مہینے کے اندر شہید ہوئے، انتقال ہوئے، پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک محرم کو شہید ہوئے، ان کا انتقال 1 محرم کو ہوا، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو کیا ہم ان کے انتقال پر ماتم مناتے ہیں؟ کیا ہم خوشیاں مناتے ہیں؟ نہیں۔ اور اسلام کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ ان کے اوپر ماتم منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو ماتم مناتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب کا انتقال شہادت کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور آج ہم شہادت حسین کے نام پر ان کے آڑ میں آ کر کے ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ہماری شریعت جس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے، اور دراصل وہ ہمارا کام بھی نہیں ہے جو ہم مسلمان انجام دیتے ہیں، یہ شیعہ لوگوں کا کام ہے۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ یہ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں؟ یہ شیعہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، غلط القاب سے انہیں پکارتے ہیں، اور خصوصیت کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں، برے القاب سے وہ نوازتے ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ صحابہ کو جو گالیاں دیتے ہیں، ان کی شریعت پر، ان کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، تو کیا ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں شریک ہو رہے ہیں؟ یا ایک طرف ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو
गालियाँ देने वालों के साथ हैं, उनके नक्शत कदम पर हम चल रहे हैं। ये ताज़िया मनाना, ये पंजे बैठाना, ये हमारी शरीयत के अंदर नहीं है। हमारी शरीयत के अंदर मुहर्रमुल हराम का महीना मुक़द्दस महीना है, ये मुहतरम महीना है, ये अज़मत वाला महीना है। इसकी तक़द्दुस को पामाल करना ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम इसके तक़द्दुस को बहाल रखें, इसकी तक़द्दुस को पामाल न करें। और इस महीने के अंदर जो अमल हमें करने के लिए हुक्म दिया गया है, ख़ास कर आशूरा के दिन यानी 10वीं मुहर्रम को, वो है रोज़ा रखना। ये अमल तो हम करते नहीं, ये अमल तो हम करते नहीं। 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखना जो अल्लाह के नबी रखते थे, सहाबा रखते थे, सलफ़ रखते थे, वो काम हम तो करते नहीं, सिवाय इसके कि हम ये कहते हैं कि हम शहादत हुसैन के गम में डूबे हुए हैं, हम शहादत हुसैन का गम मना रहे हैं, हम शहादत हुसैन का गम मना रहे हैं। मुहतरम भाइयों, शहादत हुसैन का गम मनाना, क्या हमसे पहले दूसरे सहाबा नहीं गुजरे हैं? क्या हमसे पहले हमारे असलाफ नहीं गुजरे हैं? क्या उनकी ज़िंदगी पढ़े हैं? उनकी ज़िंदगी को देखिए, क्या वो लोग शहादत हुसैन मना कर गए? क्या उस दिन वो मातम मनाते थे? क्या वो उस दिन ताज़िया बनाते थे? क्या वो उस दिन खुशियाँ मनाते थे? और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम शहादत हुसैन का मातम मनाते हैं, ज़रा सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जब मक्का मदीना से कूफा गए थे, जब मक्का मदीना से कूफा रवाना हुए थे, तो क्यों रवाना हुए थे? क्यों वो गए थे? क्या इसलिए गए थे कि उन्हें हुकूमत की लालच थी? क्या वो इसलिए गए थे कि लोगों की हुकूमत और बागडोर को उन्हें संभालना था, इस लालच में वो गए थे? नहीं मुहतरम भाइयों, बात ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जब अमीर मुआविया उसका इंतकाल हो जाता है, मुआविया का इंतकाल हो जाता है, तो उसने अपने बाद अपने बेटे यजीद को खिलाफत नामुज़ कर देते हैं। वो ये घोषित कर देते हैं, ये कह देते हैं कि मेरे बाद मेरे तख्त पर, मेरी जगह पर मेरा बेटा यजीद बैठेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इस्लाम के अंदर खिलाफत है, इस्लाम के अंदर खिलाफत है, मुलूकियत नहीं। बादशाही हुकूमत इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम के अंदर खिलाफत है। और खिलाफत को ही बरकरार रखने के लिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब मालूम हुआ कि लोगों ने, कूफा वालों ने यजीद के हाथ पर बैत कर लिए हैं और कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं, तो उसको बर्खास्त करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बाल्फाज़ दिगर शरीयत की हिफाजत के खातिर मदीने से हिजरत करके कूफा पहुँचे थे। लेकिन क्या हुआ था? वहाँ पहुँचते ही जो कूफा वालों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को बार बार खत लिख करके उन्हें आने पर वरगला दिया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कूफा तशरीफ़ ले गए। वही कूफी वहाँ जा कर के हज़रत हुसैन का साथ छोड़ देते हैं। आखिर में होता क्या है कि 3 दिन तक अल्लाह हज़रत हुसैन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है। आपके साथियों को और आपके साथ जो बच्चे थे उन तमाम को भूखा प्यासा रखा जाता है। एक जो पानी पीने का कुआं था, उस कुएं के ऊपर भी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जो फौज थे उसने कब्ज़ा कर लिया और वो पानी तक उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। अलगर्ज़ 3 दिन तक वो लोग भूखे प्यासे थे और 3 दिन के बाद भूखे प्यासे की हालत में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को कत्ल कर देते हैं, पीछे से वार करके उन्हें शहादत की मौत दे देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि आज जो हम मुसलमानों की एक जमात ये कहते हैं कि हम हुसैन के नाम पर मातम मनाते हैं, उनके गम के अंदर शरीक होते हैं। उस दिन क्या करते हैं वो लोग? उस दिन शराब व कबाब में मस्त होते हैं, शराब पी करके वो मस्त होते हैं, शरबत पी करके वो मस्त होते हैं, अच्छे पकवान खा करके वो मस्त होते हैं और नशे की हालत में अपनी पीठ, अपने सीने, अपने गाल, अपने चेहरे को वो ज़ख्मी करते हैं। क्या शरीयत इसका हमें हुक्म देता है?
شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم جب غم مناؤ تو اپنے چہرے کو زخمی کر لو، اپنے سینوں کو چاک کر لو، اپنے جسم کو زخمی کر لو۔ اس کی شریعت ہمیں حکم دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، جو اپنے سینے کو چاک کر لیتا ہے، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو جاہلیت کی نقش قدم پر چلتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے ماتم مناتے ہیں، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے آڑ میں آ کر کے غلط کام کرتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں، شریعت کے اوپر دھبا بیٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دینے والے کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اسی طرح جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو محرم کے مہینے کے اندر ایک اور برا عمل ہی سمجھ لیجیے۔ قرآن کے اندر آتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ جو امت جو اعمال کر کے وہ چلے گئے وہ ان کے لیے ان کا عمل ہے، اور تم جو عمل کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر کے چلے گئے ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، وہ کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا ناحق حق دبا لیا ہوگا، وہ جو کچھ بھی کر کے گئے، جو بھی گناہ کر کے گئے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ زید اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ زید نے یہ غلط کام کیوں کیا، یا آپ کر کے جاتے ہیں تو زید سے نہیں پوچھا جائے گا کہ زید اس نے یہ کام ایسا کیوں کیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلی امت جو غلط کام کر کے چلے گئے، جو ظلم کر کے چلے گئے، اللہ ان سے وہ پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا۔ کیوں یہ کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ذمہ دار لوگ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ یزید بن معاویہ کو۔ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ یزید بن معاویہ کو ٹھہراتے ہیں کہ شہادت حسین یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا گیا، اس کا ذمہ دار یزید بن معاویہ ہے، اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے بارے میں نفرت پھیلاتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، برے القاب سے نوازتے ہیں۔ تو کہاں تک اس کی حقیقت ہے؟ خاص کر شیعہ لوگ یہ تعزیہ بنانا، یہ ماتم منانا، یہ ان کی عادت ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کی کلچر ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، اس طرح اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ ہی حضرت حسین کی شہادت کا ذمہ دار ہیں، ان کی وجہ سے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ لیکن تاریخ اگر پڑھیں گے، سیر و اعلام النبلاء جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا بیان کیا ان کے تعلق سے، جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پوری طرح سے واضح الفاظ میں کہا کہ اس کے اندر امیر معاویہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے اندر یہ معاویہ بن یزید بن معاویہ، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ یزید بن معاویہ نے اتنا ضرور کہا تھا کہ دیکھو حضرت حسین سے یہ منوا لینا اور ان سے یہ کہنا کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اس کو مان لو، ان کی یہ شرائط ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس لیے یزید بن معاویہ نے تم سے یہ ساری شرائط کو منوانے کے لیے کہا گیا۔ اتنا ضرور کہا تھا یزید بن معاویہ، لیکن یزید بن معاویہ نے اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا، وہ عبید اللہ بن زیاد جس کو گورنر بنائے تھے کوفہ کا، ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین اگر بات نہ مانے تو انہیں قتل کر دینا، انہیں شہادت کی موت دے دینا، یہ نہیں کہا تھا۔ اسی لیے جب شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کو ان کے سامنے جب پیش کیا گیا تو بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرائے اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے خاندان والوں کو مدینہ منورہ پہنچانے کا انتظام کیا تھا۔ کس نے؟ یزید بن معاویہ نے۔
اس لیے امام ذہبی کہتے ہیں کہ جو بھی الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے، وہ بے بنیاد ہیں، اور سب سے ان کے بارے میں جو یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ ان سے نفرت کرنا چاہیے، انہیں گالیاں دینی چاہیے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے، اس کی کہاں تک حقیقت ہے؟ تو اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی اچھی چیز بیان کرتے ہیں، بڑے ہی معتدلانہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا موقف یہی ہے، جمہور علماء کا موقف یزید بن معاویہ کے بارے میں یہ ہے کہ نہ تو ہم ان سے محبت کا اظہار کریں گے، کیا؟ نہ تو ہم یزید بن معاویہ سے اظہار کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یزید بن معاویہ بڑے اچھے انسان تھے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان سے ایسا لگاؤ رکھنا چاہیے، اس کا بھی ہم اظہار نہیں کریں گے، یعنی ان سے محبت بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، کیا؟ ان کے اوپر کفر کا بھی فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، یہ فتویٰ بھی ہم ظاہر نہیں کریں گے، اور نہ تو ہم ان کے اوپر لعن طعن کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، کیونکہ حضرت امیر یزید بن معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خانوادہ حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کیا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ تو محترم بھائیو، کہنا یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر آ کر کے ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں جس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے اس مہینے کے تعلق سے، وہ صرف یہی کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا کہ ہر معاملے کے اندر یہودیوں کی مخالفت کرو، ہر معاملے کے اندر یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے پہن کر نماز نہیں پہنتے ہیں، لہٰذا تم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا کرو۔ کہا کہ ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، کسی بھی معاملے میں اس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ 10ویں محرم کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ان کی مخالفت کرنا ہے ہر چیز کے اندر، لیکن یہاں تو مشابہت ہو جا رہی ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9 اور 10 دونوں ملا کر کے روزہ رکھوں گا، 9ویں محرم اور 10ویں محرم دونوں روزہ رکھوں گا، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا بسے، آپ اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف رخت سفر باندھ بیٹھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 یعنی تو 10 اور 11 یہ دونوں روزہ رکھنا چاہیے، اس سے مخالفت ہو جاتی ہے یہودی کی۔ اور اس کا فضیلت کیا ہے، اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو تو اس سے ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ ایک سال جو سال گزر چکے ہیں اس سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس روزے کی فضیلت ہے، تو ہمیں یہی عمل کرنا ہے، اور اس مہینے کے اندر ظلم و زیادتی غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر محرم الحرام کے تعلق سے کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے، کوئی شریعت کی بات سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اور یہ اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے مقدس مہینے کی تقدس کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور توحید عقیدے صحیح کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو اے اللہ توحید کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔